چونکہ ہمیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا اس حوالے سے، تو کچھ اس حوالے سے کہیں. تھینک یو. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اور میرے پارلیمانی قائد وزیر مواصلات جناب اسد محمود صاحب، وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، صدر سپریم کورٹ بار اسٹیشن جناب احسن بون صاحب، اور پارلیمانی سیکرٹری ہاؤسنگ و تعمیرات جناب محمود شاہ صاحب، اور سیکرٹری ہاؤسنگ افتخار شلوانی صاحب، اور ڈی جی طارق رشید صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی معزز مہمانان گرامی، اور اس حال اور اس پنڈال میں تشریف فرما قانون اور جمہوریت کی بالادستی پر یقین رکھنے والے وکلاء صاحبان و دیگر معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب وزیر اعظم صاحب، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی قیادت میں جو ایک قومی اور جمہوری حکومت قائم ہوئی اور جمہوریت کو پٹری پہ آنے کے بعد جناب وزیر اعظم ہر شعبہ زندگی میں تمام پاکستان کے عوام میں ہر ڈپارٹمنٹ نے عوام کی خدمت اور عوام کے کامیابی کے لیے اپنے شب روزے کر کے، جیسے کہ آپ نے آج ہی بلوچستان کے پسماندہ علاقے سوبت پور وہاں بھائیوں کا بھی پرسان حال کر دیا، اور آج آئے ہیں پھر ان وکلاء اور ان پاکستانی عوام کے اس پروگرام میں بھی آپ شریک ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کا اصل جمہوری حکومت اور جمہوری قوتوں نے پاکستان اور پاکستانی عوام کے ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے اور پاکستان کو اپنے اس ویژن پہ ڈالنے کے لیے کہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوں گے، تو اس ریاست کا مقصد یہ ہے کہ تمام شعبہ زندگی کے لوگ اپنے ریاست کے طرف اپنے امید بھی رکھتے ہیں، اور ان سے حاصل کردہ پھر ان کے اس طرح پروگرام بناتے ہیں کہ جیسے آج ہمارے وکلاء برادری نے، میں نے نہیں دیکھا گزشتہ حکومت میں
کہ کہیں بھی کسی بھی شعبہ زندگی نے اپنے حکومت کی خوشحالی سے اور ان کے ایک مسئلے حل کرنے کے بارے میں اس قسم کے پروکار پروگرام بنائے جیسے کہ ہمارے بون صاحب نے اور ہمارے وکلاء صاحبان نے آج بنایا ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ کی حکومت آنے کے بعد آپ کے سربراہی میں جو قائم حکومت ہے، محکمہ ہاؤسنگ و تعمیرات نے نہ صرف اس مسئلے کو پائے تکمیل تک پہنچایا آپ کے حکم کے مطابق، بلکہ تمام بند پروجیکٹ جو 7 سال سے بند ہے اس پہ ہم نے چلنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی چند دن پہلے ہم نے اسکائی گارڈن کا افتتاح بھی کر دیا۔ ہم 14 اور 13 وغیرہ کا افتتاح بھی کریں گے آپ سے وزیر اعظم صاحب، اور ہم وہ تمام پروجیکٹ کو آگے، اور نہ صرف یہ کہ ہم بند پروجیکٹ کو شروع کر دیں گے، بلکہ ہم نے ایک سمری بھی تیار کیا ہوا ہے کہ ہم نہ صرف امپلائیز کو بلکہ تمام شعبہ زندگی کو جتنی بھی پاکستانی ہیں ان سب کے لیے ہاؤسنگ و تعمیرات وہ گھر بنانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ امپلائیز کے ساتھ ساتھ میڈیا کے لوگوں کے لیے بھی کوٹا ہو، ججوں کے لیے بھی کوٹا ہو، وکلاء برادری بھی اس میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، یہ آہستہ آہستہ اگر ہم اس کو وسعت دیں گے تو تمام پاکستانیوں کو ہم میرٹ اور معیار کے مطابق ان کو ایک اچھا گھر اور ایک باوقار زندگی گزارنے والا گھر ہم مہیا کر سکتے ہیں، اور یہ صرف آپ کی قیادت۔ اسم بون صاحب نے اپنے تقریر میں تو مولانا اسد محمود صاحب کا اور میرے اور دوسروں کا نام دے لیا، میں مشکور ہوں، لیکن سب سے زیادہ ہم اس موقع پہ اپنے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا مشکور ہے، اور جناب وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب کا مشکور ہے کہ انہی کی ہدایات پہ، انہی کے حکم پہ مجھے خود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے۔ کسی بھی مسئلے کے بارے میں براہ راست انہوں نے نہیں کہا ہے، اور جتنی بھی ہمارے اب تک ہمارے محکموں میں جو مواصلات کا محکمہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پارٹی کے پاس، اور ہاؤسنگ و تعمیرات کا، لیکن کسی بھی مسئلے کے بارے میں مولانا صاحب اور میرے قائد نے کبھی بات بھی نہیں کی، لیکن اس مسئلے کے لیے شب روز پوچھتے تھے کہ کیا ہوا۔ اور جناب بون صاحب، جب ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں تو اسی بنیاد پہ رکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم جمہوریت کے بالادستی، آئین کے بالادستی کا جنگ لڑتے ہیں، لہٰذا ہم بھی آپ سے اس بنیاد پہ محبت رکھتے ہیں، اور ہم ہر اس شخص سے، ہر اس طبقے سے ہم محبت رکھتے ہیں جو کہ پاکستان کے بقا اور سالمیت، آئین کے بالادستی، جمہوریت کے بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور میں اس موقع پہ بون صاحب کا اور تمام وکلاء برادری کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر وقت، انہوں نے پائز احساس صاحب کے کیس کا ذکر کر دیا، یہ تو ان کو قانون کے مطابق اور ٹیکنیکل طور پہ، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم لوگوں کے احساسات کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اگر وکلاء برادری چودھری افتخار کے کیس میں جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، یا پائز احساس صاحب کے کیس میں جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ساتھ نہ دیتے تھے اور ان کی جنگ نہ لڑتے تھے تو شاید بلوچستان کے اندر بہت بڑی محرومی ان خود غرض لوگوں نے پیدا کرتے تھے کہ بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے پرزن کوئی آگے بڑھنے نہیں دیتے، لیکن جب آپ لوگوں نے ان کے جنگ لڑا، اور وہاں نہ صرف آپ لوگوں نے، ہم نے بھی آپ کے ساتھ بڑھنا، آپ کے ہاتھ مضبوط کر دیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب جناب میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور تمام سیاسی قوتوں میں اور قائد محترم نے خود جا کر کے وہاں
عدالت میں اور یہ نشار دستور پہ انہوں نے وہاں مظاہرہ کیا اور تمام سیاسی قوتیں ان کے ساتھ تھے، اور نواز شریف صاحب نے جب وہاں سے جلوس نکالا گجران والے پہنچتی ہی تو عدلیہ بحال ہو گئی، جمہوریت بحال ہو گئی، اور ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ تھے۔ لہٰذا یہ قربانیاں ایک دوسرے کو ساتھ دینا ذاتی مفادات کی بنیاد پہ نہیں ہے، پاکستان کے لیے ہے، جمہوریت کے لیے ہے، آئین کے لیے ہے، اور ان قوتوں کے حوصلہ شکنی کے لیے ہے جو کہ مشرف یا ان کے باقیات جو گزشتہ دور وہ گزر گئے۔ لہٰذا آئندہ بھی میرے تمام اداروں کے، اور جیسے کہ اسمبون صاحب نے کہا کہ ہم کسی بھی کہ نہ کسی کو حکمرانی لانے کے لیے نہ کسی کو رخصت کرنے کے لیے بلکہ آئین کو مضبوط کرنے کے لیے، لہذا ہمارے اور آپ کا جدوجہد ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے، جمہوریت کا سوچنا ہے۔ لہذا میں اس موقع پہ تمام ان حضرات کو اور تمام مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں جناب وزیر اعظم صاحب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ نے پروگرام شروع کیے ہیں، جس تیزی سے آپ ان مشکل حالت میں جو کہ ملک کی معاشی حالت انتہائی خراب ہے، لیکن پھر بھی آپ عزم اور حوصلہ نہیں ہارے، اور جیسے کہ آپ کی اس بلند حوصلے کی بنیاد پہ ہم بھی آگے بڑھ رہے، اور انشاءاللہ العزیز کامیابیاں ہمارے ہو۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے لیے راستے رکاوٹیں خود دور کرتا ہوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ لہذا ہم اس عزم کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ ہم آئندہ بھی عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ کسی کی شکریہ ادا کرنے کی ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، آپ کا ایک حق تھا اور ہم نے آپ کا حق ادا کر دیا، اپنا ذمہ داری ہم نے پورا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔